بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التعوذ من عذاب القبر فی الکسوف۔ یہ باب اس بیان میں کہ سورج گرہن کے وقت میں عذاب قبر سے پناہ مانگنا، چاہے یہ نماز میں ہو، جب نماز میں دعا کرے، یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگنا۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک عذاب قبر برحق ہے۔ اب رائے کہ کسوف اور قبر دونوں میں مناسبت کیا ہے، تو مناسبت یہ ہے کہ کسوف سورج گرہن اور قبر دونوں ظلمت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو لامحالہ جیسے قبر سے خوف حاصل ہوتا ہے، ویسے ہی سورج گرہن سے بھی خوف ہوگا۔ اور روایت سنیے، فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن یحیی بن سعید عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیة جاءت تسألها فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رضی اللہ تعالی عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایعذب الناس فی قبورہم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائذا باللہ من ذالک۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن مسلمہ نے، انہوں نے روایت کی امام مالک سے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے، انہوں نے عائشہ صدیقہ ام المؤمنین زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے، کہ ایک یہودیہ حضرت عائشہ کے پاس سوال کرنے کے لیے آئی، کچھ اس نے سوال کیا، تو فقالت لا، یہودیہ نے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا دیتے ہوئے یہ جملہ کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، عذاب قبر سے اللہ آپ کو پناہ عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عذاب قبر کے تعلق سے سنا نہیں تھا، اس لیے فسألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایعذب الناس فی قبورہم، کیا لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائذا باللہ من ذالک، میں اس سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں۔ عائذا، یہ عائذا فاعل کے وزن پر مصدر ہے، تو یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، فعل معذوف ہے۔ اعوذ عائذا باللہ، میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ عائذ اسم فاعل کا صیغہ ہو اور یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہو اور ذوالحال معذوف ہو، تو معنی ہوگا اعوذ حال کونہ عائذا باللہ من ذالک، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، اس حال میں کہ میں اللہ رب العزت کی پناہ لینے والا ہوں۔
ثم ركب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات مرکبہ، پھر ایک دن نبی اکرم علیہ السلام صبح کے وقت سواری پر سوار ہوئے، فخسفت الشمس، تو سورج میں گہن لگا، فرجع ضحا، سرکار چاش کے وقت میں لوٹے، فمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ظہرانی الحجر، حجر حجرہ کی جمع ہے، تو پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام ازواج مطہرات کے حجروں کے سامنے سے گزرے، ثم قام یصلی، پھر حضور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، وقام الناس وراء، اور لوگ آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، فقام قیاما طویلا، حضور نے بہت لمبا قیام کیا، ثم رکع رکوعا طویلا، اس کے بعد حضور نے پھر لمبا رکوع کیا، ثم رفع، اس کے بعد حضور نے سر اٹھایا، فقام قیاما طویلا، حضور نے پھر لمبا قیام کیا لیکن یہ پہلے قیام سے کم تھا، ثم رکع رکوعا طویلا، اس کے بعد لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، ثم رفع فسجد، پھر سجدہ کیا، ثم قام، پھر حضور رکعت ثانیہ کے لیے کھڑے ہوئے، فقام قیاما طویلا، حضور نے لمبا قیام کیا لیکن یہ پہلے قیام سے کم تھا، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر حضور نے لمبا رکوع کیا لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر حضور نے اب رکوع سے سر اٹھایا، فسجد، پھر حضور نے لیکن ثم رکع رکوعا طویلا، پھر حضور نے رکوع کیا اور وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، ثم رفع، اس کے بعد حضور نے سر اٹھایا، فسجد، ثم قام، پھر حضور کھڑے ہوئے، فقام قیاما طویلا، پھر حضور نے لمبا قیام کیا لیکن یہ پہلے قیام سے کم تھا، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر حضور نے لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، ثم رفع فقام قیاما طویلا، تو حضور نے لمبا قیام کیا لیکن یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر حضور دوبارہ رکوع میں آئے، لمبا رکوع کیا لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا، ثم رفع، اس کے بعد حضور نے پھر اپنا سر مبارک اٹھایا، فقام قیاما طویلا، اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، ثم رکع رکوعا طویلا، اس کے بعد حضور نے پھر لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء اللہ، پھر حضور نے جو کہنا تھا وہ کہا، ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر، پھر سرکار نے انہیں حکم دیا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، مطابقت ترجمۃ الباب سے اسی قول میں ہے، ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر۔ چلیے اب یہ یہودیہ کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ دوسری روایت میں یوں ہے کہ ایک یہودیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آپ نے سرکار کو عذاب قبر کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کچھ سنا ہے؟ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ نہیں۔ عذاب قبر کیا ہے؟ تو یہودیہ نے کہا یہ نبی کریم علیہ السلام سے معلوم کرو۔ تو حضور آئے، حضرت عائشہ نے عذاب قبر کے بارے میں حضور سے معلوم کیا تو سرکار نے فرمایا عذاب القبر حق۔ عائشہ فرماتی ہیں پھر تو عالم یہ تھا کہ فما صلی بعد ذلك صلاة الا سمعته يتعوذ من عذاب القبر، حضور نے اس کے بعد جب بھی نماز پڑھی تو میں نے حضور کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔
تو اب رہا یہ معاملہ کہ یہودیہ جو سائلہ تھی وہ جانتی تھی عذاب قبر کے بارے میں، یا تو اس نے یہ توریت سے سنا تھا یا کسی کتاب سے جو کتاب ان کے پاس تھی، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سے پہلے عذاب قبر کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اس لیے کہ عائشہ صدیقہ یہ جانتی تھی کہ ثواب و عذاب یہ تو بعث کے بعد ہوگا، قیامت میں ہوگا، قبر سے اٹھنے کے بعد۔ ہاں، اب اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عذاب قبر حق ہے، اور اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، سب اہل سنت یہ مانتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب قبر کا حال بڑا عظیم ہے، اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت حکم دیا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ لینے کا، پناہ مانگنے کا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سورج گہن کی نماز کا وقت چاشت کے وقت ہے، اور چاشتی کے وقت نہیں ہے، بلکہ ہمارے اصحاب حنفیہ نے تو یہ کہا کہ جن اوقات میں اور نمازیں پڑھنا جائز ہے ان میں نماز استسقاء پڑھنا بھی جائز ہے، اور اوقات مکروہہ میں یہ نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ قول امام حسن بصری کا ہے، عطا ابن ابی رباح کا ہے، اور اکرمہ کا ہے، عمرو ابن شعیب کا ہے، قتادہ کا ہے، ایوب کا ہے، اسماعیل ابن علیہ کا ہے، احمد کا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عذاب قبر برحق ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز اگر سورج گرہن لگ جائے تو استسقاء کی نماز پڑھی جائے، لیکن اگر سورج گرہن لگ جائے تو کسوف کی نماز پڑھی جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو ایک رکعت میں 2 یا 3 رکوع والی روایتیں ہیں ان سب کا جواب پہلے میں نے ذکر کر دیا ہے۔ باب طول السجود فی الکسوف، یہ باب اس بارے میں کہ نماز کسوف میں سجدے کو لمبا کرنا، سجدے کو لمبا کرنا۔ اصل میں سجدے کو لمبا کرنے کے تعلق سے بعض مالکیہ نے یہ کہا کہ تطویل جس میں مشروع ہے اس کی تکرار مشروع ہے، جیسے قیام اور رکوع، لیکن سجدے میں زیادتی مشروع نہیں ہے کہ بجائے 2 سجدوں کے 4 سجدے کیے جائیں، تو اس میں تطویل بھی مشروع نہیں ہوگی۔ مگر امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے یہ بتایا کہ سجدے کو لمبا کرنا نماز کسوف میں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سجدہ لمبا کریں گے تو استرخاء مفاصل ہوگا، جو نیند تک پہنچا دے گا، جو مفضی الی خروج الریح ہوگا، اس بنیاد پر سجدہ لمبا نہ کیا جائے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے ان کا رد کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا کہ نہیں، سورج گرہن کی نماز میں سجدے کو لمبا کیا جائے گا۔ فرماتے حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن عبد اللہ ابن عمر انہ قال، عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں سورج میں گرہن لگ گیا تو یہ ندا دی گئی ان الصلاۃ جامعہ، نماز تیار ہے۔ فرکع النبی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکعتین فی سجدہ، سجدہ سے مراد رکعہ، ایک رکعت میں 2 رکوع کیے۔ ثم قام، اس کے بعد پھر حضور رکعت ثانیہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرکع رکعتین فی سجدہ، تو حضور نے رکعت ثانیہ میں بھی 2 رکوع کیے۔ ثم جلس،
ثم جلی عن الشمس، پھر سورج کا گہن کھل گیا۔ قالا، قالا کا فاعل یا تو ابو سلمہ ہے اور یہ قالا کا فاعل عبداللہ ابن عمر ہے، تو معنی یہ ابو سلمہ نے کہا، یہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ما سجدت سجودا قط کان اطول منہا، میں نے کبھی بھی اس سے لمبا سجدہ کبھی کیا ہی نہیں ہے، میں نے اس سے لمبا سجدہ کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ اب سجدے کے نماز کسوف میں سجدے کے لمبا کرنے کے تو سجدے کے لمبا کرنے کی روایت ایک حضرت عائشہ سے عروہ نے روایت کیا ہے، اس روایت میں یہ ثم سجدہ فطال سجودہ، ایک اسماء بنت ابی بکر صدیق کی روایت میں بھی یہی ہے، اور امام نسائی نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے ثم رفع راسہ وسجد فاطال السجود، اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایسی ہی روایت ہے، اور امام شیخین نے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کی سجد بنا فی صلاۃ کأطول ما سجد بنا فی صلاۃ، اور ایسی روایت حضرت جابر کی بھی ہے جو کہ اعتدال کی تطویل پر دال ہے، جس کی تخریج امام مسلم نے کی ہے، اور اسی کے بعد سجدہ ہے۔ اچھا، باب صلاۃ الکسوف جماعہ، یہ باب اس بارے میں کہ سورج گہن کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ ہمارے یہاں سورج گہن کی نماز میں جماعت سنت ہے، اور سورج گہن کی نماز وہ امام پڑھائے گا جو جمعہ اور عیدین پڑھاتے ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ سلطان کی اجازت سے محلے کا امام بھی لوگوں کی سورج گہن کی نماز میں امامت کرے گا، اور اگر کوئی نماز پڑھانے والا نہ ہو تو لوگ تنہا تنہا نماز پڑھ لیں۔ وصلی ابن عباس لهم فی صفۃ زمزم، فرماتے ہیں لوگوں کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے زمزم کے چبوترے پر سورج گہن کی نماز پڑھائی تھی۔ کسی نے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت طاؤس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کسفت الشمس فصلی بنا ابن عباس فی صفۃ زمزم، کہ حضرت سورج گہن لگا تو ہم کو عبداللہ بن عباس نے زمزم کے چبوترے پر نماز پڑھائی سورج گہن کی۔ چلیے، وجمع علی بن عبداللہ ابن عباس وصلی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شہزادے علی نے لوگوں کو جمع کیا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورج گہن کی نماز پڑھائی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے صاحبزادے علی یہ تابعی ہیں، امام مسلم نے اور امام بخاری نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے، اور یہ عبداللہ ابن عباس کے سب سے چھوٹے شہزادے ہیں، ان کو سجاد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک دن میں 1000 سجدے کرتے تھے، اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا سن 40 ہجری میں رمضان کے مہینے میں جس رات حضرت علی کی شہادت ہوئی اسی دن ان کی ولادت ہوئی، اسی لیے ان کا نام مولا کائنات کے نام پر علی رکھا گیا، اور ان کی کنیت حضرت علی کی کنیت پر ابو الحسن رکھی گئی، اور ان کی اولاد ہی میں خلافت رہی۔
ان کا انتقال 114 ہجری میں ہوا، اور ایک روایت یہ ہے کہ ان کا انتقال 118 ہجری میں ہوا، مقام حبیب 118 ہجری میں ہوا، ملک شام میں سرزمین بلقا پر، اور یہ اس وقت میں 78 یا 79 سال کے تھے۔ وصلی ابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورج گہن کی نماز پڑھائی تھی، یعنی جمع کیا تھا حضرت علی نے نماز پڑھائی عبداللہ ابن عمر نے، اس لیے کہ وہ صحابی ہیں۔ ہاں، اور عاصم ابن عبید اللہ کی روایت میں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ آپ مسجد کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں سورج گہن میں، اور آپ کے نعلین مبارک آپ کے ساتھ ہیں، ہے نا۔ تو اس سے یہ دونوں اثر سے امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہ سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھی جائے گی۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن زید ابن اسلم عن عطاء ابن یسار عن عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں سورج میں گہن لگ گیا، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو سورج گہن کی نماز پڑھائی۔ اب بھائی وہی ہے، تفصیل ہے۔ فقام قیاما طویلا، تو حضور نے لمبا قیام کیا سورہ بقرہ پڑھنے کے مثل، ثم رکع رکوعا طویلا، اس کے بعد حضور نے لمبا رکوع کیا، ثم رفع، اس کے بعد سر اٹھایا، فقام قیاما طویلا، تو آپ نے لمبا قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ سجدے میں نہیں گئے بلکہ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر حضور نے لمبا رکوع کیا لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا، ثم رفع، اس کے بعد حضور نے سر اٹھایا، فقام قیاما طویلا، پھر حضور نے لمبا قیام کیا لیکن یہ پہلے قیام سے کم تھا، اور پھر حضور نے لمبا رکوع کیا، یہ تیسرا رکوع ہو گیا لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا، ثم سجدہ ثم انصرف، اس کے بعد وقت تجلت الشمس، اور سورج کھل چکا تھا، سورج کا گہن ختم ہو چکا تھا، فقال، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیت اللہ، بے شک چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں، لا یخسفان لموت احد، ان میں گہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا، ولا لحیاتہ، فاذا رأیتم ذلک فاذکروا اللہ، جب تم یہ دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ تو اب صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر بحالت نماز کچھ لینے کا ارادہ کر لیا، ثم رأیناک تقعت، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کو پیچھے ہٹا دیا گیا، آپ پیچھے ہٹ گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی رأیت الجنت، بے شک میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جنت کو دیکھا۔ اب یا تو اس سے مراد حقیقی طور پر جنت کا دیکھنا ہے، اس طور پر کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے بیچ کے حجاب جو تھے وہ سب ختم کر دیے اور مسافت کو سمیٹ دیا، یہاں تک کہ جنت بالکل حضور کے سامنے ہو گئی، اور حضور اگر چاہتے تو اتنے قریب ہو گئے تھے کہ اس سے انگور کا خوشہ توڑ لیتے، مگر توڑنا چاہا تو اجازت نہیں ملی، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں اس کا پھل توڑ لیتا
تو تم پوری عمر کھاتے، لیکن میں نے نہیں توڑا اس لیے کہ وہ آخرت کا پھل آخرت ہی میں مناسب ہے، اس لیے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے، اور جنت کے پھل یہ باقی رہنے والے ہیں۔ اگر کوئی دنیا میں جنتی پھل کھا لے تو وہ بھی ہمیشہ رہے گا، حالانکہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اس لیے وہ جنتی پھل توڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ فرمایا حضور نے وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، اگر میں اس سے لے لیتا تو تم جب تک دنیا باقی رہتی تم اس سے کھاتے رہتے۔ اور ایک تو جنت کے قریب ہونے کا معنی یہ ہے، اور ایک جنت کے قریب ہونے کا معنی یہ بھی ہے کہ جنت کی مثال دیوار میں جو ہے وہ دکھا دی گئی، جیسے آئینے میں صورت دکھا دی جاتی ہے۔ تو سرکار نے جنت میں جو کچھ بھی تھا وہ سب دیکھ لیا۔ اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جو باب کتاب التوحید میں ہے، لقد عرضت علی الجنت والنار آنفا فی عرض هذا الحائط وانا اصلی، اور ایک روایت میں ہے لقد مثلت لی الجنت والنار، اور ایک مسلم شریف کی روایت میں ہے لقد صورت الجنت والنار۔ اب رائے کہ صورتیں تو اجسام ثقیلہ کی چھپتی ہیں، تو جواب یہ ہے کہ یہ تو عادت کے اعتبار سے ہے، اور خرق عادت بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کے حق میں کیا بعید ہے۔ فرمایا وَأُرِيتَ النَّارُ، مجھ کو آگ دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، میں نے جہنم بھی دیکھی، اور جہنم کا دیکھنا بھی ممکن ہے۔ اہل سنت کا مذہب تو یہ ہے کہ ان الجنت والنار قد خلقتا وہما موجودتان الآن۔ تو اب اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک ادراک خاص پیدا فرما دیا، جس سے آپ نے جنت و جہنم کا ادراک فرما لیا ان تمام چیزوں کے ساتھ جو جنت اور جہنم میں تھی۔ فرماتے ہیں حضور فلم ارا منظرن کلیوم قط افزع، میں نے مجھ کو جہنم دکھائی گئی تو میں نے اس سے زیادہ مشکل اور ہولناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ ورأیت اکثر اہلہا النساء، اور میں نے دیکھا کہ جنت میں مردوں کے مقابل عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ قالوا بما یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، عورتیں مردوں کے مقابل جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا بکفرہن، اپنی ناشکری کی وجہ سے۔ تو کہا یکفرن باللہ، حضور کیا یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، یہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ، اور شوہروں کے جو احسان ہیں ان کی ناشکری کرتی ہیں۔ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، اگر تم کسی اپنی بیوی کے ساتھ پوری عمر اچھا سلوک کرتے رہو، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، اس کے بعد وہ تم سے کوئی ایسی چیز دیکھ لے جو اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو، تو بولے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے، میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ عورت بولے گی کہ میں نے کبھی بھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ اب رہا یہ معاملہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی پھل توڑا کیوں نہیں، اور توڑنے کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ تو اس کی میں نے حکمت بتائی کہ چونکہ وہ درخت اس کا پھل ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور اگر دنیا میں کوئی کھا لے گا تو چونکہ پھل ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اس کے لیے بھی بقائے دائم ہو جائے گی، حالانکہ دنیا میں تمام چیزوں کے لیے فنا ہے،
اور دوسری بات وہ حکمت یہ بھی علامہ عینی نے بیان فرمائی کہ ابھی جنت کی پھلوں پر ایمان بالغیب ہے، اگر جنتی پھل سامنے ہو جائے گا تو ایمان بالشہادہ ہو جائے گا، ایمان بالغیب کہاں رہے گا؟ حالانکہ ایمان بالغیب ہی معتبر ہے۔ چلیے اب اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی اطاعت کی طرف سبقت کرنا چاہیے، جب کہ کوئی عذاب اور جب کہ کوئی ایسی چیز حاصل ہو جس سے انسان کو خوف کرنے اور ڈرنے کی ضرورت ہے، یہ اور اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر اور اس کی اطاعت کے ذریعے دفع بلا کی طلب کی جائے، اور اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ظاہرہ ہے کہ نبی کریم نے جنت اور جہنم کو دیکھا، اور یہ بھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے ساتھ کتنے رحیم و شفیق تھے، اور ان کو سکھاتے تھے جو ان کے لیے نفع بخش ہو، اور اس سے ڈراتے تھے جو لوگوں کے لیے مضر ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ متعلم کو عالم سے وہ بات معلوم کر لینا چاہیے جو اس کی سمجھ میں نہ آئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حکم کی علت بھی معلوم کرنا جائز ہے، اور عالم کو معلم ان تمام باتوں کو بتائے کہ جس کی طلبہ کو حاجت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شوہر کی نافرمانی یہ حرام ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ منعم کا شکر واجب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کفر کا اطلاق کسی نعمت کی ناشکری پر بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے اہل توحید اور اہل ایمان پر بھی عذاب ممکن ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں چلیے باب صلاۃ النساء مع الرجال فی الکسوف، یہ باب اس بیان میں کہ سورج گرہن کی نماز مردوں کے ساتھ عورتیں بھی پڑھیں گی، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ جوان عورتیں تو نہ نکلیں، لیکن اگر بوڑھی عورتیں نکلیں تو ان کے لیے اس کی اجازت ہے، لیکن وہ مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں گی، تمام نمازوں میں نہیں ہے۔ امام اعظم کے نزدیک یہ سورج گرہن کی نماز میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے امام اعظم نے بوڑھی عورتوں کو نماز گہن سورج گہن میں نکلنے کی اجازت دی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ وہ مردوں کی صفوں کے پیچھے کھڑے ہوں۔ یہ علامہ عینی نے ذکر کیا ہے۔ اب روایت سنیے، یہ روایت تو پہلے گزر گئی ہے لیکن میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن امرأتہ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے روایت کی ہشام ابن عروہ سے، اور ہشام ابن عروہ نے اپنی بیوی فاطمہ بنت منذر سے روایت کی، یہ روایت الزوج عن الزوجہ ہے، اور فاطمہ بنت منذر اپنی دادی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتی ہیں کہ انا قالت، اسماء نے کہا کہ اتیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین خسفت الشمس، حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ اپنی بہن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی جبکہ سورج میں گہن لگا، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، تو میں نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، اور میں نے حضرت عائشہ کو دیکھا کہ وہ بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہی ہیں، فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ، تو میں نے
حضرت عائشہ سے کہا اشارے سے کہ کیا حال ہے لوگوں کا کہ یہ بے وقت سب نماز میں ہیں. فاشارت بیدہا الی السماء، تو آپ نے حضرت عائشہ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف کر کے اشارہ کیا اور کہا سبحان اللہ. تو میں نے کہا آیتن یہ آیتن کیا کوئی نشانی ہے؟ فاشارت ای نعم، تو اشارے سے بتایا کہ ہاں عظیم نشانی کا ظہور ہے. قالت فقمت، اسما کہتی ہیں کہ میں بھی کھڑی ہو گئی. حتی تجلی عن الغشی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی. فجعلت اصب فوق راسی الماء، تو میں اپنے سر پر پانی بہانے لگی. فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، حمد اللہ و اثنى علیہ، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال، اس کے بعد کہا ما من شيء كنت لم اراه الا قد رأيت في مقام هذا حتى الجنة والنار، کہ اب تک میں نے جو بھی چیز نہیں دیکھی تھی وہ مجھے اس مقام میں دکھا دی گئی، یہاں تک کہ جنت اور جہنم بھی. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، اور مجھ پر وحی کی گئی کہ بے شک تم کو قبروں میں آزمایا جائے گا فتنہ دجال کے مثل یا فتنہ دجال کے قریب. لا ادری ایتہما قالت اسما، فاطمہ کہتی ہیں، فاطمہ بنت منذر، کہ میں نہیں جانتی کہ مثلا من فتنۃ الدجال کہا اسما نے یا قریباً من فتنۃ الدجال کہا اسما نے. یوتا احدکم فیقال لہ، تم میں سے ہر ایک کے پاس آنے والے آئیں گے اور اس سے کہا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، تمہیں اس مبارک ذات کے بارے میں کیا علم ہے؟ کون مبارک ذات؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. فاما المؤمن او الموقن لا ادری ای ذلک قالت اسما، فاطمہ کہتی ہیں کہ اسما نے مومن کا لفظ کہا کہ یہ موقن کا مجھے خبر نہیں. تو فرماتی ہیں کہ اسما مومن یا موقن کہے گا کہ فیقول محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس روشن نشانیاں اور ہدایت لے کر کے آئے. فاجبنا، تو ہم نے ان کی دعوت پر لبیک کہا. وآمنا، اور ہم ایمان لائے. واتبعنا، اور ہم نے اس مبارک ذات کی اتباع کی. فیقال له نم صالحا، تو اس سے کہا جائے گا سو جا آرام سے، ہے نا. ہم جانتے تھے کہ ان کنت لموقنا، کہ بے شک تم تو مومن ہو، موقن ہو. اور واما المنافق او المرتاب، لیکن منافق یا مرتاب، فاطمہ کہتی ہیں کہ منافق کہا یا مرتاب اسما نے مجھے یاد نہیں رہا. وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا کہ یہ مبارک ذات کون ہے. سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، لوگوں نے جو بھی، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی وہی کہنا شروع کر دیا. مطابقت ترجمۃ الباب کی اس میں ہے فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، اس سے معلوم ہوا کہ عورت بھی سورج گہن کی نماز پڑھے گی. یہ حدیث باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والراس میں کتاب العلم میں گزر چکی ہے، اور اس سے متعلق مباحث کا ذکر وہاں پر ہو چکا ہے. ہاں، اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورتیں بھی سورج گہن کی نماز میں شامل ہوں گی. یہی مطابقت، یہی باب ہے. باب من احب العتاقۃ فی کسوف الشمس، یہ باب اس بارے میں عتاقہ کے معنی غلام کا آزاد کرنا. یہ باب اس کے بیان میں کہ جو سورج گہن کے وقت میں غلام کے آزاد کرنے کو پسند کرتا ہے، غلام کے
آزاد کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ غلام کا آزاد کرنا تو پسند ہر ایک حال میں ہے، تو صورت گین میں غلام کے آزاد کرنے کو پسند کرنا، اس صورت گین کے ساتھ قید لگانے کی حاجت کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو روایت پڑھو گے آپ اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی، جن سے صورت گین کا واقعہ مروی ہے، اور اس میں اس غلام کے آزاد کرنے کا ذکر صورت گین کے وقت میں ہے، اس لیے امام بخاری نے اس قید کو ذکر کر دیا ہے۔ اب سنیے روایت۔ حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدہ عن ہشام عن فاطمہ عن اسما، سند وہی ہے۔ اسما کہتی ہیں قالت لقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتاقۃ فی کسوف الشمس، کہ نبی کریم علیہ السلام نے سورج گہن کے وقت میں، غلام وقت میں جب خطبہ دیا تھا سورج گہن میں، تو اس میں حکم دیا تھا غلام کے آزاد کرنے کا، غلام کے کہ غلام لوگوں غلاموں کو آزاد کیا کرو۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ حضور نے سورج گہن میں غلام کے آزاد کرنے کا حکم دیا، اور جس کا حضور حکم دے وہ امر محبوب ہوتا ہے۔ اور ابو داود کی روایت میں یہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی یأمر بالعتاقہ، حضور غلام آزاد کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اگلا باب دیکھیں، باب صلاۃ الکسوف فی المسجد۔ یہ باب اس بارے میں کہ سورج گہن کی نماز مسجد میں پڑھنا۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن یحییٰ ابن سعید عن عمرہ بنت عبد الرحمن عن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ انا یہودیۃ جاءت تسألها، ایک یہودیہ سوال کرنے کے لیے میرے دروازے پر آئی، اور اس نے کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، فسألت عائشہ، یہودیہ نے کہا کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام سے معلوم کیا ایعذب الناس فی قبورہم، کیا لوگوں پر قبروں میں عذاب ہوتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من ذلک، میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ثم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات مرکبہ، اس کے بعد ایک دن صبح کو نبی کریم علیہ السلام سواری پر سوار ہوئے، فکسفت الشمس، تو سورج کو گہن لگ گیا، فرجع ضحا، حضور چاش کے وقت میں لوٹے، فمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ السلام ازواج کے حجروں کے پاس سے گزرے، ثم قام فصلی، پھر حضور کھڑے ہوئے نماز پڑھائی، فصلی یہی ہے، کہاں نماز پڑھائی؟ مسجد میں، یہی محل ترجمہ ہے، باب صلاۃ الکسوف فی المسجد۔ وقام الناس وراء، فقام قیاما طویلا، حضور نے بہت لمبا قیام کیا، ثم رکع رکوعا طویلا، اس کے بعد حضور نے بہت لمبا رکوع کیا، ثم رفع، پھر سرکار نے اپنا سر مبارک اٹھایا، فقام قیاما طویلا، فقام قیاما طویلا، حضور نے لمبا قیام کیا، یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر رکوع کیا، لمبا رکوع کیا، یہ پہلے رکوع سے کم تھا، ثم رفع، پھر حضور نے سر اٹھایا، فسجد سجودا طویلا، ثم قام، فقام قیاما طویلا،
اور یہ پہلے قیام سے کم تھا. ثم رکع رکوعا طویلا, اور پھر حضور نے لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا. ثم قام قیاما طویلا, پھر حضور نے لمبا قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا. ثم رکع رکوعا طویلا, پھر حضور نے لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا. ثم سجد, پھر حضور نے سجدہ کیا اور یہ پہلے سجدے سے کم تھا. ثم انصرف, اس کے بعد حضور واپس آئے. فقال, تو حضور نے فرمایا جو اللہ نے چاہا. ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر, پھر ان کو حکم دیا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگے. مطابقت ترجمۃ الباب سے فصلی رسول اللہ یعنی فی المسجد, حضور نے لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھائی. یعنی فی المسجد, فی المسجد کی تصریح مسلم شریف میں ہے نا, مسجد کے ذکر کی تصریح, جبکہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا. وہاں پر یہ ہے فخرج تو فی نسبت بین زہران الحجر فی المسجد فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مرکبہ حتی انتہا الی المصلی الذی کان یصلی فیہ. چلیے, اور یہ حدیث ابھی پہلے گزر چکی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سوار ہو کر آئے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے لخت جگر نور نظر حضرت ابراہیم ابن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا. اور اس کی تفصیل میں نے چند ابواب پہلے اس کی تفصیل ذکر کر دی ہے. اور نبی اکرم علیہ السلام نے اس دن سورج میں گہن لگا تھا تو نمازیں بھی پڑھائی تھی, اور یہ بھی فرمایا تھا کہ باب لا تنکشف الشمس لموت احد ولا لحیاتہ. یہ باب اس بارے میں کہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے سورج میں گہن نہیں لگتا ہے. رواہ ابو بکرہ والمغیرہ و ابو موسیٰ و ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, کہ سورج میں گہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا ہے. اس کی روایت ابو بکرہ نے کی ہے. ان صحابہ کرام سے روایت ہے. کن صحابہ کرام کیا روایت؟ کہ سورج میں گہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا ہے. یہ روایت کرنے والے اصحاب میں ابو بکرہ نفع ابن حارث ہیں, مغیرہ ابن شعبہ ہیں, ابو موسیٰ اشعری ہیں, عبداللہ ابن عباس ہیں, عبداللہ ابن عمر ہیں. ابو بکرہ کی حدیث تو یہ ابواب الکسوف کے شروع ہی میں گزر گئی ہے, اور حضرت مغیرہ کی حدیث یہ بھی اول ابواب الکسوف میں گزری ہے اور عن قریب آنے والی ہے, باب الدعاء فی الکسوف میں بھی. اور ابو موسیٰ اشعری کی روایت بھی باب الذکر فی الکسوف میں آئے گی. عبداللہ ابن عمر کی روایت یہ ابواب کسوف کے شروع میں گزری ہے, اور عبداللہ ابن عباس کی روایت بھی باب صلاۃ الکسوف جماعت میں گزری ہے. اور اس باب میں عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی روایت ہے. ان تمام صحابہ کرام کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ سورج میں گہن کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا ہے. اور امام مسلم نے حضرت جابر سے بھی یہ روایت کی ہے, اور عبداللہ ابن عمر سے بھی, نعمان ابن بشیر سے بھی, قبیصہ سے بھی, ابو ہریرہ سے بھی. یہ سب روایتیں نسائی وغیرہ میں ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود, سمرہ ابن جندب کی روایتیں احمد وغیرہ نے روایت کی ہے. یہ سب کے سب
راویان حدیث صحابہ کرام اس بات کی تکذیب کرتے ہیں کہ سورج میں گہن کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے لگے، نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت جن سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اب حدیث پاک عبداللہ ابن مسعود کی سنیے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن اسماعیل قال حدثني قیس عن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته ولكنهما آیتان من آیت اللہ فاذا رأیتموها فصلوا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشمس والقمر، سورج اور چاند، لا ينکسفان لموت احد، یہ کسی کی موت کی وجہ سے ان میں گہن نہیں لگتا ہے اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، وَلَكِنَّهُمَا آیتان من آیت اللہ، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے دو عظیم نشانی ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، جب تم ان دو سورج اور چاند میں گہن لگتا ہوا دیکھو تو نماز پڑھو۔ فصلو مطابقت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے۔ اگلی روایت ہے حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ہشام قال اخبرنا معمر عن الزہری وہشام ابن عروہ عن عروہ، معمر نے روایت کی امام زہری سے اور ہشام ابن عروہ سے، انہوں نے روایت کی عروہ سے، عروہ نے روایت کی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سورج میں گہن لگ گیا۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے، فصلی بالناس فاطال القراءہ، تو حضور نے قرات لمبی کی، ثم رکع، پھر رکوع کیا، فاطال الرکوع، رکوع لمبا کیا، ثم رفع رأسہ، پھر حضور نے اپنا سر مبارک اٹھایا، فاطال القراء، قرات لمبی کی لیکن یہ پہلی قرات سے کم تھی، ثم رکع، پھر رکوع کیا، فاطال الرکوع، تو رکوع لمبا کیا لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا، ثم رفع راسا، پھر اپنے سر کو اٹھایا، فسجد سجدتین، پھر آپ نے دو سجدے کیے، ثم قام فصنع فی الرکعۃ الثانیہ، تو آپ نے رکعت ثانیہ میں بھی اسی کے مثل کیا جو کہ پہلی رکعت میں کیا تھا۔ اس کے بعد حضور کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ سورج اور چاند میں گہن کسی کی موت اور کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا ہے، وَلَكِنَّهُمَا آیتان من آیت اللہ، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے دو عظیم نشانی ہیں، یریہما عبادہ، جو اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم یہ نشانی دیکھو تو تم نماز کے لیے جلدی کرو۔ اب یہ بھی حدیث حضرت عائشہ کی، اس کی بھی مطابقت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے کہ سرکار نے فرمایا ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ ولکنہما آیتان من آیات اللہ یریہما عبادہ فاذا رأیتم فافزعوا الی الصلاة۔ باب الذکر فی الکسوف، یہ باب اس بارے میں کہ سورج گہن کے وقت میں
ذکر الہی کرنے کا بیان۔ فرماتے رواہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اس کی روایت یعنی سورج گرہن کے وقت میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی روایت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی حدیث باب صلاۃ الکسوف جماعت میں گزر گئی ہے، اس میں یہ ہے فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اب حدیث پاک پھر آپ سنیے۔ حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبداللہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال خسفت الشمس، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ خسفت الشمس، سورج میں گہن لگ گیا۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا یخشی ان تکون الساعہ، تو نبی کریم فزعا صفت مشبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے، یخشی ان تکون الساعہ، حضور اس بات سے ڈرے کہ کہیں یہ قیامت نہ ہو۔ اب اس جملے میں ذرا یہ جملہ قابل توضیح ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضور لوگوں کے درمیان میں ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے دین کی سربلندی کا اور غلبے کا تمام ادیان پر وعدہ کیا ہے، اور ابھی یہ وعدہ پورا ہوا نہیں، تو قیامت آئے گی کیسے؟ اور جب قیامت نہ آنے کا یقین تھا تو حضور، تو اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا، حضور گھبرا گئے، اس سے ڈرے کہیں قیامت نہ ہو۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ تو علامہ کرمانی نے یہ سب سے بہتر جواب دیا ہے، اور ان کا جواب بہت عمدہ ہے۔ وہ جواب علامہ کرمانی نے یہ کہا کہ اصل میں یہ راوی کی طرف سے، راوی کی جانب سے یہ تمثیل ہے، گویا کہ راوی نے یہ کہا کہ حضور گھبرا کر اٹھے ایسے کہ جیسے کہ قیامت ہونے سے ڈرنے والا گھبرا کر اٹھتا ہے۔ یہ کلام بطور تمثیل ہے کہ حضور گھبرا کر ایسے اٹھے جیسے کوئی قیامت آنے سے گھبرا کر اٹھتا ہے، یہ کلام بطور تمثیل ہے۔ علامہ عینی نے فرمایا کہ علامہ کرمانی کا یہ جواب سب سے بہتر ہے، ورنہ تو بعض لوگوں نے اور بھی جواب دیے ہیں، ہے نا۔ جواب دینے کی اس لیے حاجت پیش آئی کہ چونکہ قیامت آنے سے پہلے تو علامت کبریٰ کا ظہور ہوگا، جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، اور جب یہ ابھی علامت کبریٰ نہیں پائی گئیں تو حضور قیامت کے ہونے سے ڈر کیسے گئے؟ تو بعض علماء نے جواب یہ دیا، علامہ کرمانی کا جواب تو میں نے بتا دیا، ذوق کے طور پر میں بعض علماء کے دیگر جواب اور ذکر کر رہا ہوں، آپ ان کو بھی سن لیں کہ قیامت کے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے بعض مقدمات کے آنے سے ڈرے، یعنی بڑی بڑی علامتوں کے زور سے ڈرے۔ اور یہ راوی نے گمان کیا کہ سرکار کی گھبراہٹ سے کہ حضور قیامت کے آنے سے ڈر گئے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے، یہ راوی کا اپنا گمان ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے راوی کے گمان کرنے سے کہ واقعتاً حضور ڈرے ہوں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ یہ سورج میں گہن لگنا علامات کبریٰ کے حضور کے بتانے سے پہلے تھا، اس لیے حضور
گھبرا گئے تھے کہ قیامت نہ ہو. لیکن سب سے بہتر جواب علامہ کرمانی کا ہے. بقیہ جواب نظر سے خالی نہیں ہے، جبکہ آپ اس میں غور کریں. اور ایک اور بھی جواب ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کا وقوع یقینی ہو اس کو واقعے کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے. تو سورج گہن کی شان کی تعظیم کے اظہار کے لیے اور اپنی امت کی تنبیہ کے لیے کہ جب بھی سورج گہن لگے تو اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر، نماز اور صدقہ کی طرف تیزی سے یہ آئیں، ہے نا. اس لیے حضور اس طور پر اٹھے گھبرا کر کہ جیسے وہ قیامت کہ جس کا آنا یقینی ہے، ایسے کہ جیسے کہ وہ آ چکی ہے. اس لیے کہ نماز اور ذکر اور صدقہ کریں، اس لیے کہ اس سے بلائیں دفع ہو جاتی ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں فَأَتَى الْمَسْجِدَ، حضور مسجد میں تشریف لائے. فَصَلَّى، تو حضور نے لمبے قیام، لمبے رکوع اور لمبے سجدے کے ساتھ نماز پڑھائی کہ میں نے ایسا سجدہ حضور کو کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا. ہاں، وقال، اور حضور نے فرمایا هذه الآیات التي يرسل اللہ عز وجل، یہ نشانیاں جو اللہ رب العزت بھیجتا ہے. یہ نشانیاں کون؟ سورج گہن، چاند گہن، زلزلہ، تیز ہوائیں چلنا. یہ نشانیاں جو اللہ رب العزت بھیجتا ہے یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں. ولیکن یخوف اللہ بہ عبادہ، لیکن اللہ رب العزت اس کے ذریعے اپنے بندوں میں خوف پیدا کرتا ہے، تخویف، خوف پیدا کرتا ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر اور دعا اور استغفار کی طرف سبقت کیا کرو، سبقت کیا کرو جب یہ نشانیاں دیکھو. تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ذکر اور دعا یہ سورج گہن اور چاند گہن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جب بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کی نشانی بھی دیکھے کوئی، چاہے وہ زلزلہ ہو یا تیز ہوا کا چلنا ہو، تو اللہ کے ذکر اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار اور دعا